فکبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم متفق علیہ۔ اس سجدہ سو کا بیان سن رہے ہیں آپ، پہلی فصل کی، اور یہ آخری حدیث ہے۔ یہ عبداللہ ابن بحینہ سے ہے۔ بحینہ انہی عبداللہ کی ماں کا نام تھا، باپ کا نام مالک تھا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن بحینہ کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ دو پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھنا چاہیے تھا وہاں آپ کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور بیٹھے نہیں اور پہلی دو رکعت میں کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ تو بس حضور کی جو ادا تھی اس کے پیچھے ہی چلتے تھے۔ لوگ بھی سب کھڑے ہو گئے، جب حضور نہیں بیٹھے کوئی نہیں بیٹھا، سب کھڑے ہو گئے۔ اور یہی حکم بھی ہے آج بھی، لیکن جو نہیں جانتے وہ بیٹھے بیٹھے امام کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ میرے وہ بمبئی کے ابتدائی دن تھے، وہ پہلا رمضان تھا یا دوسرا رمضان تھا، تو وہ پہلی دو رکعت میں نہیں بیٹھا مغرب میں اور کھڑا ہو گیا۔ تو کچھ جو ہوشیار لوگ تھے وہ تو میرے ساتھ تینے گینے کھڑے ہو گئے، بقیہ سب بیٹھے رہ گئے یہاں سے لے کے گیٹ تک۔ وہ بیٹھے بیٹھے وہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیا کرتے رہو آرام سے، اللہ اکبر، مسئلہ جانتے ہی نہیں ہوتے پھر کیا ہے۔ پھر ہم نے تیسری کا ادا کر کے سجدہ سو ادا کر لیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ دوسری میں نہیں بیٹھے؟ میں نے کہا ہاں بھائی نہیں بیٹھا، مجھ سے سو ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر بیٹھنے سے قریب ہے، سیدھا ابھی نہیں ہوا ہے تو آ گیا فوراً لقمہ تو بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے سے قریب ہے کھڑا ہو گیا تو پھر اب اسے بیٹھنے کا آرڈر نہیں ہے۔ ایک روایت تو اس کی نمازی سب کی چلی جائے گی اگر بیٹھے گا۔ بس جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہوش اڑ گئے سب کے، کہنے لگے پھر سے پڑھا دیا۔ ہم کہا کتنا فرض تو میرے اوپر 3 ہی تھے، میں تو 3 پڑھ چکا، میں کیا پڑھا دوں؟ نفل پڑھا دوں آپ کو 3 رکعت؟ 3 رکعت کوئی نفل ہوتا ہے؟ کہا کسی کو مقرر کر دیا۔ ہم کہا جس کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ کون سا قاعدہ واجب ہے، کون سا فرض ہے اور کس کا کیا حکم ہے، اس میں امام کسی کو میں بنا سکتا ہوں؟ سب پڑھو الگ الگ، تو پوری مسجد میں سب الگ الگ شب قدر ہو گئی، سب الگ الگ پڑھ رہے تھے دعا دار۔ کیا سیکھا ہے نہیں، جانتے نہیں ہے کچھ، مسئلہ الف کا نام لٹھا معلوم نہیں ہے، بس پھولے پھرے پھرتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں، بہت معلوم ہے۔ میں نے سب کہاں سے معلوم؟ کہا گوگل پر معلوم کر لیا، یوٹیوب پر معلوم کر لیا، فیس بک پر، زندگی گزر جائے گی خاک نہیں معلوم ہوگا آپ کو۔ گوگل آپ کو پاگل بنائے گا، نہ یوٹیوب پر آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ گودی میڈیا میں اور نہ دوسرے قسم کے جو آزاد کہلاتے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں کسی سے کچھ اب دین نہیں سیکھ سکتے۔ وہ ایک الگ روایت ہے۔ اللہ کے بولنے والا وہ جو ہے، وہ کوئی اچھا محدث بول رہا ہو، اچھا کوئی فقیہ بول رہا ہو، اچھا کوئی چنا ہوا آدمی بول رہا ہو، تو ضرور اس سے کچھ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ بقیہ تو جلدی سے کوئی جو بہت اونچے ہیں وہ جلدی سے آتے نہیں اس پر ٹی وی پر، آئی بات سمجھ، جو بہت اونچے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں تو بات کر رہا تھا کہ حضور جب نہیں بیٹھے دوسری رکعت پر اور کھڑے ہو گئے، پوری قوم کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ پہلی ہے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا یہ جو بیٹھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ اولا جو ہے 3 رکعت میں اور 4 رکعت میں یہ واجب ہے، اور امام کی مطابقت بھی واجب ہے۔ یہ واجب واجب سے ٹکرا رہا ہے، بس واجب کے مقابلے میں واجب ہے، امام کی پیروی بھی واجب ہے، قاعدہ اولا بھی واجب ہے، سمجھنا؟ تو واجب کے مقابلے میں واجب آ رہا ہے تو امام کی پیروی کی جائے گی۔ تشریف رکھیے، کھڑا ہوا جائے، بہت بڑا حکم ہے امام کا، اس کے اوپر پوری نماز کا دار و مدار ہے، اس کی ہوگی تب کسی کی ہوگی۔ اب ہر آدمی امام کا مرشد بن جائے اور اس کو راستہ دکھانے لگے، وہ انگلی پکڑ کے چلانے لگے، تو اسے پاگل پن کے سوال کیا ہے؟ تو خواب میں بھی ایسا نہیں کر پائے گا۔
وہ 2 رکعت کے امام کی بات الگ ہے، لیکن اگر امام ہے تو کبھی بھی عوام کی انگلی پکڑ کے نہیں چلے گا، اگر امام ہے تو، بلکہ عوام کو انگلی پکڑ کے سیدھی راہ چلائے گا اگر امام ہے تو۔ تو پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ چلو آگے بیان کرتے ہیں۔ فقام فی الرکعتین الاولین لم یجلس، حضور بیٹھے نہیں، 2 رکعت پر کھڑے ہو گئے، تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے جتنے مقتدی تھے حضور کے ساتھ۔ فقام الناس معه، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور لوگ جو ہے سلام کا انتظار کرنے لگے، وانتظر الناس تسلیمہ، آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، جب آپ سلام پھیریں گے تب کیا کیا حضور نے؟ تب آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی سجدہ سو کے وہ جالس آپ بیٹھے ہی تھے، بیٹھے۔ فسجد سجدتین، تو 2 سجدہ کیا، قبل ان یسلم، آخری سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سو کیا۔ اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور یہ امام مسلم۔ اب میں آ رہا ہوں دوسری فصل پر، اس لیے آ رہا ہوں کہ دوسری فصل میں 2 ہی روایت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج دونوں روایت لے کے دوسری سے نکل کے ہم تیسری پہنچ۔ ہمیں فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم کچھ اس حدیث پاک کے دفتر کو آپ کے سامنے کھول سکیں، یہ ہم کو فکر ہے، سمجھے؟ کچھ بیان کر لے جائیں تھوڑا، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آئے اور جلدی جلدی بیان کر کے چلے جائیں۔ دوسری فصل پر آ رہے ہیں۔ الفصل الثانی، یہ عمران ابن حسین سے ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، انہیں نماز پڑھائی حضور نے، فصحا، تو سو ہو گیا اس میں، نماز میں بھول ہوئی، فسجد سجدتین، تو حضور نے 2 سجدہ کر لیا، ثم تشہد، پھر اتحیات پڑھا سجدہ کرنے کے بعد۔ یہ حدیث احناف کے بالکل موافق ہے۔ پھر تشہد پڑھا۔ تشہد کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ تشہد کے بارے میں سرکار نے فرمایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاۃ، آپ نے جب اتحیات پڑھ لیا یا اتنی دیر آپ بیٹھے رہے، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ یہ ہے اتحیات کا مطلب، پبلک اس کو اتحیات کہتی ہے، یہ اتحیات نہیں، اتحیات ہے، تحیات تحیات، لیکن پبلک اتحیات کہتی ہے، اتا و گتا کی بات یہاں نہیں ہے، اتحیات ہے سیدھا۔ تو اس حضور نے سجدہ سو کر لیا، ہو گیا، ختم۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری کی بھی ایک اور سن لیجیے تو دوسری فصل بھی ختم ہو جائے۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ ابن شعبہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الامام فی الرکعتین، جب امام کھڑا ہو جائے 2 رکعت میں، فإن ذکر، دیکھیں حدیث میں خود رہنمائی کی گئی، 2 پر وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، اب اس کو رہنمائی کی جائے، فإن ذکر، بس اگر اس کو یاد آ جائے کھڑے ہوتے وقت، فإن ذکر قبل ان یستوی قائما، سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ یہ یہاں بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھ جانا چاہیے، اگر وہ بیٹھنے سے قریب ہے بیٹھ جائے اور کھڑے ہونے سے قریب ہے کھڑا ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ حدیث سے تو خود ہی رہنمائی کی ہے۔ بس اگر اس نے یاد کیا قبل اس کے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، فیجلس، سے تو بیٹھ جائے گا، وإن استوى قائما، اگر کل سیدھا کھڑا ہو گیا، فلا یجلس، اب نہیں بیٹھے گا۔ ایک روایت میں آپ بیٹھے کہ اس کی نماز جائے گی، ایک میں نماز تو نہیں جائے گی، لیکن بہت نقصان کیا اس نے، بہت بڑا نقصان کیا، اس لیے کہ فرض چھوڑ کے واجب کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، تو قیام فرض ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں، یہاں دم مارنے کی جگہ ہے نہیں، یہاں تو بس اندھے کی لاٹھی گھمانا ہے، پھر اپنے سر کی سلامتی ہو یا نو پتہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو کھڑا، فلاں اب نہیں بیٹھے گا، پھر نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا، ویسجد سجدۃ السہو، اور سجدہ کر لے گا 100 کا 2 سجدہ کر لے گا 100 پر، واجب کوئی چھوٹا ایک یا کئی، ایک سجدہ 100 بار اس کا ہو جاتا ہے، وہ سجدہ 100 کر لے گا، ختم ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد، الحمدللہ یہ دونوں بھی ہو گئی۔ تو آج پہلی فصل بھی ختم ہوئی، آپ کی دعا سے دوسری بھی شروع ہو کے ختم ہوئی۔ اب اٹھیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے کہ اللہ پاک بہت کچھ سنا دے جو دین سے جو ہم اب تک نہیں سن سکے ہیں، اور اس راہ پر چلا دے جو اسے اور اس کے نبی کو پسند ہے، جس میں ہماری بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔